مسلم. تو صحیح مسلم میں امام مسلم 2 حدیث لے کر آئے. حدیث نمبر 3157، اگلی حدیث نمبر 3158. حدیث کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں سفر کر رہا تھا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا. فرماتے حال یہ تھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرے آقا فرماتے ہیں موسیٰ کی شان یہ ہے کہ 2500 برس 2500 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. کتنے سال گزرے حضرت موسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے؟ 2500 سال. کتنے سال گزر گئے؟ 2500 سال. یعنی حضور کی جس دن معراج ہو رہی ہے یہ 2500 سال کا عرصہ ہے. حضرت موسیٰ جا چکے ہیں اور آقا فرماتے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ. علی جان حدیث کو تسلیم کریں. میں کہا آپ مولانا کی بات نہیں مانیں، آپ باباؤں کی بات نہیں مانیں، آپ حدیث کو تو مانیں. یہ تو رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے، یہ تو حضور کا قول ہے. میں تسلیم کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. میں کہوں میں حضور کی بات نہیں مانتا، بندہ مومن ہی نہیں ہے، کافر ہی نہیں، اب بندہ مسلمان ہی نہیں. وہ تو کافر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کرے، حضور کی حدیثوں کا انکار کرے. تو علی جان سمجھیے حضور فرماتے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. 2500 سال گزر گئے حضرت موسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے اور آج بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب علماء اب بات دیکھیے سمجھنے والی. میں کہا اگر یہاں بھی بات سمجھ نہیں آئے تو بندہ اللہ سے توبہ کرے کہ مولا مجھے ایسی عقل عطا فرما کہ جو مجھے بات سمجھ آ جائے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور والا استدلال دیکھیں کہ جب میرے آقا نے معراج کی رات 2500 سال بعد میرے آقا کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1400 سال کا عرصہ ہے. کتنا عرصہ گزر گیا؟ اور حضرت موسیٰ کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2500 سال. یعنی حضرت موسیٰ کو زیادہ عرصہ گزرا ہے حضور کے مقابلے میں. حضرت موسیٰ کو زیادہ عرصہ گزرا ہے. اور آج بھی اگر آپ ایوریج کریں تو حضرت موسیٰ تو پہلے کے نبی ہیں اور آج بھی حضرت موسیٰ گزرنے کے اعتبار سے، دنیا کے جانے کے اعتبار سے حضور سے آگے ہیں، یعنی حضور سے پہلے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عرصہ حضرت موسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گیا ہے. اب علماء فرماتے ہیں بندہ ذرا سا غور کر لے کہ جو رب 2500 سال بعد قبر میں اپنے کلیم موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ 1400 سال بعد مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھ سکتا. علی جان بات سمجھیے. بات نہیں سمجھ آتی تو پھر اعلی حضرت کی بات سنجیے. قسم کھا کے کہیں تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. علی جان بات یہی ہے کہ جو رب اس کی ایک سیٹنگ کر جو رب 2500 سال بعد اپنے کلیم موسیٰ کو قبر میں زندہ رکھنے پر قادر ہے وہ 1400 سال بعد اپنے حبیب مصطفیٰ کو بھی قبر میں زندہ رکھنے پر قادر ہے. تو حضور نے فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اب دیکھیے علماء فرماتے آپ کہیں آپ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا. میں کہا تم کس نبی کی بات کر رہے ہو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے جو نبی ہیں وہ دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھتے ہیں، قبر کے اندر موسیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں. حضور والا آپ کس کی بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے. ہم محمد رسول اللہ کو جاننے والے، ان کو ماننے والے. ہمارے نبی ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہیں اور آپ کہیں بھائی دیوار کے پیچھے کا نہیں. میں کہا حدیث کی کتاب میں صحیح مسلم میں تو مجھے یہ ملا ہے کہ میرے آقا نے قبر کے اندر موسیٰ کو دیکھ لیا ہے. قبر کے اندر، زمین کے اندر. حضور والا زمین کے اندر یہ زیادہ مبالغے والی بات کر رہا ہوں. دیوار سے زیادہ مبالغہ زمین کے اندر کا ہوتا ہے. دیوار سے زیادہ معنی زمین کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو معراج کی رات کتنے عقائد کلیئر ہو گئے. پہلا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. آپ کو چننا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیوں؟ کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور. تو فرمایا کہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.
تو یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. بھائی جب میں معراج پہ جا رہا تھا میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. اور محدثوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر فرما دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری سواری مسجد حرم سے بہت ساری بیچ میں باتیں ہیں وہ میں اسکپ کر رہا ہوں, وقت میرے پاس 1 گھنٹہ بھی بڑا مختصر ہے, تو میں آپ کو بہت ساری اسکپ کر کے مین باتیں جو ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ معراج بھی ہو جائے اور عقیدے بھی ہمارے درست ہو جائیں. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرم سے جب میں براق پر بیٹھا اور مسجد حرم سے میری سواری ہوتی ہوئی موسیٰ کی قبر سے بھی ہوتی ہوئی فلاں جگہ سے بھی ہوئی فلاں جگہ سے بھی ہوئی کوہ طور سے بھی ہوتی ہوئی جہاں پہ حضرت موسیٰ جا کے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے ہوتی ہوئی اب پہنچی ہے مسجد اقصی. کہاں پہنچی ہے مسجد جس کو آپ کہتے ہیں بیت المقدس. کیا کہتے ہیں بیت لیکن اصل ہے بیت المقدس. کیا ہے بیت المقدس, لیکن عرف عام کے اندر چونکہ مقدس ہے تو مقدس ہی صحیح. تو کہا کہ جب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری سواری جب بیت المقدس پہنچی مسجد اقصی پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت, میں داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ مسجد میں داخل ہوا. اور آقا فرماتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا میرے رب نے میرے لیے تمام انبیاء کو پہلے سے ہی جمع فرما لیا. حضور فرماتے یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے دخلت, جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا یہ پروٹوکول ہے, یہ بندے کو عزت دینا ہے, یہ بندے کو مرتبہ دینا ہے کہ اے نبی تو آ رہا ہے تیرے استقبال کے لیے عام نہیں بلکہ تمام انبیاء کو اللہ نے جمع فرما دیا. تو میرے آقا نے فرمایا جب میں داخل ہوا مسجد اقصی میں داخل ہوا کیا سما ہوگا دیکھیے نا. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں صرف آج کی مثال دے رہا ہوں اور بلا تمثیل مثال دے رہا ہوں. آپ کے کوئی پیر صاحب ہوں, آپ کے اساتذہ ہوں, آپ کے ٹیچر ہوں, ٹیچر کو لے لیں, آپ کے 10 ٹیچر ہیں اور 10 ٹیچروں نے آپ کو 5 سال کی عمر سے آج 27 سال 28 سال 30 سال 50 سال آپ کو پڑھایا لکھایا, ایک مقام دیا, اور ایک دن آپ ایک جگہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے 10 ٹیچر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, ہاتھوں میں ہار بھی ہیں, آپ کے استقبال کے لیے نعرے بھی لگا رہے ہیں. حضور والا میں کہا شاگرد کی تو خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج کتنی بڑی یہ عزت عطا فرما دی ہے کہ میرا استقبال میرے ٹیچر کر رہے ہیں. ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں فقط. فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے. جب میرے آقا داخل ہوئے تو حضور کا استقبال حضرت آدم بھی کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی فرما رہے ہیں. تمام